بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے قبل سبق کے اندر ہم نے فعل امر کے بنانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم فعل امر کی گردانیں پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک فعل امر کے حقیقی صیغے وہ صرف 6 ہیں، یعنی حاضر معروف کے 6 صیغے ان کے نزدیک فعل امر سے ہیں۔ باقی صیغے جن کے اندر ابتدا میں لام امر استعمال ہوتا ہے ان کو مجازاً فعل امر کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے فعل امر حاضر معروف کی گردان کو علیحدہ لکھا ہے اور باقی گردانوں کو جدا لکھا ہے۔ تو آئیے مصنف رحمہ اللہ کی ترتیب پر فعل امر کی گردانیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الامر الحاضر المعروف، فعل امر حاضر معروف۔ افعل، افعالا، افعلو، افعالی، افعالا، افعلنا، یہ 6 صیغے امر حاضر معروف کے ہیں۔ ترجمہ ان کا: افعل تم کرو، افعالا تم دونوں کرو، افعلو تم سب کرو، افعالی تم ایک عورت کرو، افعالا تم دونوں کرو، افعلنا تم سب کرو۔ اسی نہج پہ ہم دیگر گردانوں کا بھی ترجمہ کریں گے۔ صیغوں کی آپ کو پہچان ہے، وہی فعل مضارع کے صیغے ہیں، ان کے اندر امر کی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس لیے صیغے کو پہچاننا آپ کے لیے آسان ہے۔ میں صرف عربی صیغے پڑھ دیتا ہوں۔ الامر الغائب والمتکلم المعروف، فعل امر غائب متکلم معروف کے صیغے: لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لافعل، لنفعل۔ پہلے 6 صیغے یہ امر غائب کے اور آخری 2 صیغے یہ متکلم کے۔ اس کے بعد ہے بحث الامر المجہول، امر مجہول کی بحث یا امر مجہول کی گردان: لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لتفعل، لتفعلا، لتفعلوا، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا، لافعل، لنفعل۔ پہلے 6 صیغے وہ امر غائب مجہول کے، اور اس کے بعد 6 صیغے وہ امر حاضر مجہول کے، اور آخری 2 صیغے وہ امر متکلم مجہول کے۔ اس کے بعد ہے الامر الحاضر بالنون الثقیلۃ، امر حاضر بانون ثقیلہ، یعنی فعل امر کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کا استعمال کریں گے۔ چونکہ نون ثقیلہ فعل مضارع کے تمام صیغوں میں آتا ہے، اس لیے وہ فعل امر کے بھی تمام صیغوں کے اندر استعمال ہوگا۔ گردان پڑھ لیتے ہیں: افعلن، افعلانی، افعلن، افعلن، افعلانی، افعلنانی، یہ 6 صیغے امر حاضر بانون ثقیلہ کے۔ اس کے بعد ہے امر حاضر بانون خفیفہ۔ چونکہ نون خفیفہ کے ساتھ مضارع کے تمام صیغے نہیں آتے، تو جو صیغے وہاں پر نون خفیفہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے وہ فعل امر کے اندر بھی ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو امر حاضر کے 3 صیغے بانون خفیفہ کے آتے ہیں: افعلن، 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 صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر اور صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ اس کے بعد ہے الامر الغائب والمتکلم المعروف بالنون الثقیلۃ، امر غائب متکلم معروف بانون ثقیلہ کی گردان: لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی، لافعلن، لنفعلن۔ اس کے بعد مجہول کی گردان ہے: لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی، لافعلن، لنفعلن۔ اس کے بعد بانون خفیفہ ہے۔ چونکہ مضارع کے اندر بانون خفیفہ کے تمام صیغے استعمال نہیں ہوتے، اس لیے یہاں پر بھی ہم ان صیغوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو میں گردان پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے معروف کی گردان ہے: لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن، 5 صیغے۔ اور مجہول کے اندر لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 لافعلن، لنفعلن۔ یہ تھی گردانیں فعل امر حاضر غائب معروف مجہول بانون ثقیلہ بانون خفیفہ۔ تو تمام گردانیں ہم نے دہرا لی ہیں۔ آخر کے اندر ایک تنبیہ اور نوٹ صاحب کتاب نے لکھا ہے،
آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تنبیہ: الامر الغائب والمتکلم المعروف والمجهول وكذلك الامر الحاضر المجهول بلام التأكيد والنونين مثل المضارع في التصريف الا ان اللام في الامر تكون مكسورة وفي المضارع تكون مفتوحة۔ امر غائب، متکلم، معروف، مجہول، اور اسی طریقے سے امر حاضر مجہول کے صیغے لام تاکید اور نون ثقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی گردان اسی نہج پہ پڑی جاتی ہے جس نہج پہ ہم نے فعل مضارع کی گردان پڑی تھی۔ ایک فرق فعل مضارع کی گردان اور فعل امر کی گردان میں ہے، وہ یہ کہ فعل مضارع کے اندر نون تاکید کے ساتھ جب لام تاکید استعمال ہوتا تھا تو وہاں پر لام مفتوحہ ہوتا تھا، اس پہ زبر ہوتی تھی، جبکہ یہاں پر لام امر پہلے سے موجود ہے، اس لیے ہم اس کی کسرہ کو پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کو استعمال کرتے ہیں۔ آگے ہے الملاحظۃ، نوٹ: ينبغي للمعلم ان يسمع من تلاميذه هذه التصاريف جميعا بتمامها۔ معلم کو، استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں سے ان تمام گردانوں کو سنیں۔ تو آپ ان تمام گردانوں کو اپنے کسی ہم سبق کو سنا لیجئے تاکہ یہ تمام گردانے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ تو ہماری امر کی بحث مکمل ہو گئی۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم فعل امر سے متعلق مشق حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔